آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے درینہ دوست شفاقت علی شیخ صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف لاہور، آغا صاحب سے محبت کرتے ہیں اور یہاں پر کئی مرتبہ آئے ہیں۔ آج اکیلے مہمان ہیں، وہ آئیں اور آپ سے خطاب کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر مجلس محترم المقام جناب آغا جواد نقوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، محترم ڈاکٹر علی اکبر الازہری صاحب، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ شعبہ علوم اسلامیہ سپیریئر یونیورسٹی لاہور، اور معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے، جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے اندر منعقد ہونے والی اس خوبصورت تقریب کے اندر حاضر ہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب حاضرین کے لیے آغا صاحب لیکچر دیں گے انشاءاللہ، اور بڑا کمپریہنسو ہوگا، میں بھی آپ کے ساتھ سنوں گا۔ میری یہ گفتگو جو ہے نا وہ زیادہ تر خود آغا صاحب کے لیے ہے، تو باقی عوام کو بھی، آپ سب لوگوں کو جتنی سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی غنیمت ہوگی، اس کو ہم بونس سمجھیں گے۔ تو میں جو معروضات عرض کرنے جا رہا ہوں بطور خاص ہمارے صدر مجلس کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں۔ یوم آزادی قوموں کی تاریخ کے اندر ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور محض دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ دینی اعتبار سے بھی۔ قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل والو یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعون اور اس کے حواریوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ واقعہ صدیوں پہلے کا تھا، حضور علیہ السلام سے 500-600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جن کو نجات ملی، اور اللہ تعالیٰ یاد کن کو کرا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کے عہد کے بنی اسرائیل کو، ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی اتنی قیمتی اور انمول نعمت ہے کہ خدا خود یہ چاہتا ہے۔ یاد کرنے کا جو حکم یہاں دیا جا رہا ہے وہ شکر کے معنوں میں ہے کہ شکر ادا کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تمہیں آزادی کی صورت میں عطا فرمائی۔ چنانچہ قوموں کی زندگی کے اندر اس طرح کے ایام کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ایک طرف تو جذبہ تشکر کے احساسات کے اظہار کے لیے، اور دوسری طرف اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ یہ دن ایک تجدید عزم کا دن ہوتا ہے کہ انسان ذرا رک کر غور کرے کہ ہم کہاں کھڑے تھے، کس پس منظر کے اندر ہمیں یہ آزادی ملی، اور اس کے تقاضے کیا تھے، ہم نے کس حد تک ان کو ملحوظ خاطر رکھا، کس حد تک نہیں رکھ سکے، اور آئندہ کیا کرنا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب قومیں اپنے عروج کے زمانے میں ہوتی ہیں، ان کا اجتماعی شعور زندہ ہوتا ہے، تو اس وقت ان کے سامنے اس طرح کے ایام کو مناتے ہوئے مقصدیت بھی ذہن میں ہوتی ہے۔ مگر جب قومیں زوال کے دور میں سے گزر رہی ہوتی ہیں اور ان کا شعور تقریباً مر چکا ہوتا ہے، تو پھر رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ پھر رسم اذاں تو ہوتی ہے مگر بلال والی روح نہیں ہوتی، فلسفہ تو ہوتا ہے مگر اس کے اندر غزالی والی تلقین باقی نہیں رہتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یوم آزادی کے ہنگاموں کے نام پر شور شرابہ ہوتا ہے، ہلا غلہ ہوتا ہے، اور کئی قسم کی خرافات، واہیات، لغویات اور فضولیات ہوتی ہے، اور اس کا نام یوم آزادی کا جشن رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہی کچھ اس بد نصیب قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ یہ سچویشن ہمارے حکمران طبقوں کو اور ان مافیاز کو جو گدوں کی طرح اس ملک کو اور قوم کو نوچ رہے ہیں،
ان کے لیے یہ سچویشن بڑی آئیڈیل ہے، ان کو وارہ کھاتی ہے کہ قوم اسی طرح کے تماشوں کے اندر لگی رہے اور سال کے سال بعد یوم آزادی کے نام پر کچھ ہلا غلہ شور شرابہ کر کے یہ سمجھے جی بس ہم نے یوم آزادی منا لی ہے، اور ہمیں کچھ نہ کہے ہم جو خرمستیاں کر رہے ہیں اور جس طرح اس ملک اور قوم کے خون کو نچوڑ رہے ہیں، ہمارا وہ سلسلے جاری رہیں۔ ہم سے 2 سال بعد چین آزاد ہوا تھا، آج وہ سپر پاور بننے جا رہا ہے، اور ادھر المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہاں بجلی کا مسئلہ ہی اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا اور وہ حل ہونے میں نہیں آ رہا۔ اگر اس قوم کے اندر، اس ملک کے اندر کوئی نظام ہوتا تو جن لوگوں نے قوم اور ملک کے ساتھ یہ گنونا کھیل کھیلا، آپ اس کی تفصیلات میں جائیں تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے کہ اپنے گھر کے لیے کوئی بندہ معاہدہ کرے، اپنے کاروبار کے لیے، ذاتی کے لیے، کیا وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ تم جتنی پروڈکشن بناؤ گے وہ ساری کی ساری ٹھیک ہے، میں اس میں سے جتنی یوز کروں نہ کروں، پیسے تمہیں سارے کے سارے ملیں گے؟ آج تک کسی بندے نے اپنے پرسنل معاملات کے اندر ایسا معاہدہ کیا؟ ہمارے سیاستدان آئے دن ایک دوسرے پر آرٹیکل 6 لگاتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آرٹیکل 6 نے لگنا ہے نا تو ان کرداروں پر لگنا چاہیے، ان گنونے چہروں پر جنہوں نے اس طرح کے معاہدے کیے کہ قوم کو سولی پہ لٹکا دیا۔ ادھر خودکشیاں ہو رہی ہیں اور وہ لوگ آج بھی آرام سے پھل پھول رہے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر نہ کوئی ندامت کا احساس ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ پریشانی ہے، کر لو جو کرنا والی کیفیت ہے۔ جو بینیفیشری تھے اور ہیں آج بھی لے رہے ہیں۔ آج اس ملک کا جو انگ انگ ہے وہ زخموں سے چور چور ہے، اور یہ زخم کسی بیگانے نے نہیں لگائے، اپنوں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ ایک نظم ہے بچوں کے لیے کہ نانی تیری موڑنی کو موڑ لے گئے، باقی جو بچا تھا کالے چور لے گئے۔ کالے چوروں نے اس طرح اس ملک کو لوٹا ہے کہ جو لوگ بھی اس ملک کے حکمران بنے وہ دن بدن پھلتے پھولتے چلے گئے، اربوں خربوں میں پہنچ گئے، اور ملک مقروض سے مقروض تر ہوتا چلا گیا۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ شاعر نے صرف دستانوں کے بعد بات کی تھی، مگر ہمارے ان سفید کپڑوں اور سیاہ دلوں والے بہروپیوں نے صرف ہاتھوں کے اوپر دستانے ہی نہیں پہنے بلکہ چہروں کے اوپر ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں۔ چہروں پر آج قائد اعظم کی روح زبان حال سے پکار رہی ہوگی، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ قائد اعظم کی خدمت کے اندر بصد احترام یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نشیمن ہی کے بک جانے کا غم ہوتا تو کیا غم تھا، یہاں تو بیچنے والوں نے گلشن بیچ ڈالا ہے، گلشن بیچ ڈالا ہے، پرواہ کوئی نہیں، اپنے ایک پاؤ گوشت کی خاطر پورا اونٹ کیا پورا ملک ذبح ہو جائے، ہمارا ایک پاؤ گوشت بس ہمیں مل جانا چاہیے، ہماری کک بیگ، ہمارا حصہ ہر سودے میں سے مل جانا چاہیے، ملک کا کچھ رہے یا نہ رہے ان کو اس سے غرضی کوئی نہیں ہے۔ عباس تابش کا غالباً ایک شعر ہے کہ غیر ممکن ہے، بڑا مشہور و معروف، کہ غیر ممکن ہے حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کر الجھائی ہے۔ مجھے اس سے شکوہ کوئی نہیں ہے جنہوں نے الجھانے والے ہیں، مجھے الجھانے والوں سے کوئی شکوہ نہیں، اس لیے کہ ان کا تو کام ہی الجھانا تھا، انہوں نے الجھا دیا۔ مجھے تو سلجھانے والوں کی عقل پر رونا آتا ہے کہ ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے، ان کی فراست کہاں چلی گئی ہے، ان کی فراست کہاں چلی گئی ہے۔ الجھانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو خوب سامنے رکھتے ہیں، موقع ملے شیر و شکر بھی ہو جاتے ہیں، اچھے بچوں کی طرح ایک دسترخوان پر بیٹھ کر مل بانٹ کر کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا 2-4-5 سالوں میں پیچھوں میں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے والے اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے بوقت ضرورت دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر کس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ سلجھانے والوں کو آج کے دن تک وہ 2-4-5-7 پوائنٹ ہی ایسے نہیں مل سکے ہیں جن پر مل جل کر وہ کوئی جد و جہد کر سکے۔ سیالکوٹ کا سانحہ ہوا آج سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، وہ جو ایک بندہ قتل ہو گیا تھا فیکٹری اونر، ہمارے آغا صاحب نے
حسب دستور ماشاءاللہ مجلس مذاکرہ ایک بلا لی، اس کے اندر بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈر آئے، بڑے بڑے آئے، خوبصورت تقریریں ہوئیں، اور اس کے اندر خاکسار کا یعنی میرا بھی کوئی 5 منٹ کی سپیچ تھی۔ میں نے آج نیٹ پر موجود ہے آپ کے چینل پر، اس کو نکال کر دیکھیں۔ میں نے کہا تھا حضور والا بات تقریروں سے بہت آگے چلی گئی ہے، تقریروں سے کچھ نہیں بننے لگا ہے، چند دنوں کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا، لوگ باتیں کریں گے اور چلے جائیں گے۔ تقریروں سے آگے بڑھ کر اب پریکٹیکلی کسی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور آج دیکھ لیں ہے کسی کو یاد؟ ہاں اتنا یاد ہے مجھے کہ آغا صاحب کے ہاں کھانا بڑا مزیدار ہوا کرتا ہے، اور اس دن بھی کمال کا مزیدار تھا۔ ایک تو ظاہری طور پر بھی اچھا اہتمام ہوتا ہے، دوسرا جو آغا صاحب کا خلوص ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، وہ اس کے اندر اور کہیں زیادہ ذائقہ پیدا کر دیتی ہے۔ کھانا مزیدار تھا، لوگوں نے تقریریں کی 2-2 4-4 5-5 10-10 منٹ، اور کھانا شانا کھایا، گپ شپ لگائی، چلے گئے، ختم ہوگی بات۔ سوچئے ذرا کب تک آغا صاحب تقریروں پہ رہے گی بات، کب تک ہم فلسفوں کے اندر ہی رہیں گے؟ اس سے آگے بڑھ کر ان تقریروں سے کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے ملک پر، جو طبقات بھی ہیں، وہ کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا، ان کی صحت پر اثر کیا پڑ رہا ہے؟ ہمیں یہ ماننا ہوگا، ممبر و محراب کے وارثوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت امام حسین کے متعلق اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، یا تو ہم یہ مان لیں کہ وہ اقتدار کے لیے گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر ہمارا یہ موقف ہے کہ وہ اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ اقتدار کے لیے گئے تھے، ویلیوز کے لیے گئے تھے، غلبہ دین کے لیے گئے تھے، اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، تو پھر ہمیں یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ اقامت دین کا بہت ہی گہرا تعلق ہے اقتدار کے ساتھ، بہت گہرا تعلق ہے اقتدار کے ساتھ۔ علامہ نے کہا تھا کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد۔ جب کبھی میں علامہ کے شعر کو پڑھتا ہوں، اس بندے کی وزڈم پر حیران ہوتا ہوں کہ کہاں کہاں کی باتیں وہ کرتا ہے۔ کہتا ہے کلیمی اکیلی بیچاری کیا کرے گی، یعنی بولنے کی طاقت صلاحیت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ایک سلگتا ہوا دل ہے، ایک مخلص تڑپتا ہوا دل ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس عصا نہیں ہے، کوئی طاقت قوت اقتدار نہیں ہے، تو خالی کلیمی تقریریں کرتی پھرے گی اور کچھ نہیں کرے گی۔ یہی کچھ آج ہو رہا ہے، جاہل ظالم جابر سنگ دل لوگ سارے وسائل پر قبضہ کر کے بھنبوڑ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں ملک کو، قوم کو، انگ انگ کو، اور کلیمی بیچاری تقریریں کرتی پھر رہی ہے، کبھی مسجد کے اندر، کبھی مدرسے کے اندر، کبھی کوئی اور سیمینار کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو کلیمی اسی طرح تقریریں کرتی رہے گی جو کچھ کر رہی ہے، اور باقی جو اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہی کچھ کرتے رہیں گے۔ یہی تو یزید کہتا تھا امام حسین سے کہ جناب والی آپ کا مقام ممبر ہے، آپ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر درس دیں، آئی ہیو نو آبجیکشن۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم میری رگوں کے اندر حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، فاطمہ تو زہرا کا دودھ پی پی کر جوان ہوا ہوں، حضور علیہ السلام کا لعاب دہن چوس کر جوان ہوا ہوں، میری غیرت ایمانی کیسے گوارا کر لے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر تقریریں کر رہا ہوں اور تم ظلم کا، جبر کا، فسطائیت کا نظام نافذ کر کے بیٹھے رہو۔ غزہ کے اندر جو کچھ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، وحشت اور درندگی ننگی ناچ رہی ہے، جنگل کا قانون، پانی مہنگا اور خون مسلم اس سے سستا ہو چکا ہے، 56 کے لگ بھگ اسلامی مملکتوں کے حکمران بھنگ پی کر سو رہے ہیں، بے غیرتی بے حمیتی کی تصویر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حمیت جن کا نام تھا گئی تیمور کے گھر سے، اور دوسری طرف عوام بیچارے بے بسی کی تصویر بن کر انگاروں پر لوٹ رہے ہیں، مگر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کچھ کرنا ہے نا واقعی پریکٹیکلی، تو پھر یہ جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے، اقتدار سے مراد میں جس سیاستدان نہیں لے رہا، مختلف طبقے ہیں نا، بیوروکریسی بھی ہے اور کئی ادارے وغیرہ ہیں، اقتدار کے اندر پھر اہل حق کو کچھ نہ کچھ حصہ لینا ہوگا، چونکہ طاقت کے بغیر آپ خالی واضح تبلیغیں، ترلے منتیں کر سکتے، حکمرانوں سے اپیلیں کر سکتے ہیں، اور بڑی چھلانگ لگائیں گے تو جا کر کوئی دھرنا دے سکتے ہیں، وہ بھی اگر آپ کو اجازت مل گئی، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو طاقت اور اقتدار جب تک ان بونے حکمرانوں کے پاس ہے، جن کے قد تو چھوٹے ہیں مگر پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ جہنم کی طرح بھرنے میں ہی نہیں آ رہے ہیں،
سارا کچھ لوٹ لالٹ کر کچھ اندرونے ملک کچھ بیرون ملک جمع، اور عوام بیچاری انگاروں پر لوٹ رہی ہے، ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے، اینڈ کی طرف آ رہا ہوں، کرنا وہی ہے جو ایڈیسن نے کیا تھا۔ ایڈیسن جب 1000 کے لگ بھگ ناکام تجربات کر چکا اس بلب کو بنانے کے لیے، یہ بلب جو ہے نا اس کو بنانے کے لیے، کبھی ایک تجربہ، کبھی دوسرا تجربہ، کبھی تیسرا تجربہ، اور کچھ نہ بات بنی تو اس کے ایک دوست نے جنجلا کر اس سے کہا، یار ایڈیسن اب کیا نکالنا چاہتے ہو بھی، اس میں سے کیا نکالنا ہے، اس میں سے بھئی بلب تو بن نہیں رہا ہے، چھوڑو اب جان اس کی۔ ایڈیسن نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی ناکامی نہیں ہے، میں نے تو صرف یہ جانا ہے کہ ان 1000 طریقوں سے بلب نہیں بن سکتا، اب جس نے بنانا ہے نا وہ ان 1000 کے علاوہ کوئی اور طریقہ یوز کرے گا تو بلب بنے گا، ورنہ بلب نہیں بنے گا۔ بس وہ کہتا میری ناکامی کوئی نہیں ہے۔ حضور والا یہی کچھ ہمیں کرنا ہے۔ 77 سال کی تاریخ کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری کی تحریک اٹھی، جماعت اسلامی اٹھی، اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد، اس کے علاوہ کئی کچھ، بس کوئی کمپریہنسو جائزہ لیں۔ یہ آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے ڈاکٹر علی اکبر صاحب، یہ تو ویسے ہی ریسرچ کی دنیا کے ہیں، کمپریہنسو جائزہ لے لیں کہ انہوں نے ٹوٹل کون کون سی غلطیاں کی، ان ساری غلطیوں کو سامنے رکھ کر ایک نئی اجتماعیت کا مارز وجود میں آنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ بس یہ اجتماعیت وہ غلطیاں نہ دہرائے جو انہوں نے دہرائی ہیں۔ تو پھر جس طرح ایڈیسن بلب بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میں اینڈ پر ایک عملی تجویز دینا چاہتا ہوں اسی حوالے سے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جس طرح یونیورسٹیوں کے اندر ڈاکٹر صاحب اس میدان کے بڑے فناور ہیں، کھلاڑی ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر کسی موضوع پر پیپر لکھے جاتے ہیں، لوگ آ کر پیپر پڑھتے ہیں، اپنی اپنی تحقیق، اس طرح کا کوئی اہتمام یہاں کریں۔ جتنے اہل دل ہیں، اہل علم ہیں، درد رکھنے والے، سوچ بچار کرنے والے، ان سے کوئی اس طرح کا ٹاپک، پاکستان میں نظام کی تبدیلی کیسے، مثلا میں ایک جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی اس طرح کا کمپریہنسو ٹاپک لے کر اس پر پیپر لکھوائے جائیں پورے اہل علم سے، پورے پاکستان میں سے 150 تو بڑے آرام سے مل جائیں گے۔ وہ لوگ اپنا اپنا ہوم ورک کر کے آئیں، یہاں ایک جامع قسم کا مذاکرہ ہو، پتہ چلے کس نے کیا لکھا، کس نے کیا نہیں لکھا، اس کے اندر ماضی کی تمام غلطیوں کی نشاندہی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور فیوچر کے حوالے سے لاحہ عمل بھی، جتنے ذہن ہے، کسی ذہن میں کوئی بات آئے گی، کسی میں کوئی بات آئے گی، وہاں سے ایک گرینڈ قسم کا سلوشن لیں اور اس کو لے کر چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔